سوال ہے سجدے سہو کا طریقہ کیا؟ دیکھیے، سب سے پہلی چیز میں یہ ذکر کر دوں، سجدے سہو کس چیز کے ترک پہ ہوتا ہے؟ واجبات میں سے کوئی واجب اگر چھوٹ جائے تو سجدے سہو کرنا ہوگا۔ واجبات میں سے کوئی واجب چھوٹ جائے تو سجدے سہو کرنا ہوگا۔ نمبر 2، اگر ارکان اور فرائض میں سے کسی رکن اور فریضے کی ادائیگی کے حوالے سے شک ہو جائے، اب شک کی تفصیل آگے آ رہی ہے، ابھی آگے ذکر کروں گا انشاءاللہ۔ فرائض اور ارکان کی ادائیگی میں تو اس رکن کی ادائیگی کر لیں گے اور بعد میں سجدے سہو کریں گے، کیونکہ واجب اگر چھوٹ گیا ہے تو سجدے سہو سے پورا ہوگا، رکن اور فریضہ اگر چھوٹ رہا ہے تو سجدے سہو سے پورا نہیں ہوگا، لیکن شک کی بنیاد پر ہم جو کمی آ رہی ہے سامنے اس کمی کو ہم پوری کر لیں گے اور پھر آخر میں سجدے سہو کر لیں گے۔ یہ دو شکل ہے، یہ دو وجہ ہے جس کی بنیاد پر سجدے سہو کیا جاتا ہے۔ تو اب آئیے اس کی تفصیل میں۔ 4 حالتیں ہیں سجدے سہو کی، کل کتنی حالتیں ہیں؟ 4 حالتیں۔ نمبر 1، اگر کوئی واجب ترک ہو گیا ہے، کسی واجب کو انسان نے ادا نہیں کیا، بھول ہو گئی، نہیں ادا کر سکی، تو سجدے سہو سلام پھیرنے سے پہلے کرنا ہوگا۔ سجدے سہو سلام پھیرنے سے پہلے کرنا ہوگا۔ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا تشہد، جیسے 4 رکعت والی نماز میں، 3 رکعت والی نماز میں پہلا تشہد نہ کریں۔ پہلا تشہد اگر آپ چھوڑ دیں، بھول جائیں، تو نماز میں خلل ہوگا۔ اس خلل کو، اس کمی کو پوری کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سہو کیا۔ تو واجب اگر ترک ہوا، واجب اگر چھوٹ گیا تو سجدے سہو کرنا ہوگا، لیکن کب کرنا ہوگا؟ سلام پھیرنے سے پہلے، جیسے کہ تشہد اول کا چھوٹ جانا، یہ واجبات میں سے ہے۔ نمبر 2، کسی رکن اور فریضے کی ادائیگی میں زیادتی کر جانا، یہاں تو کمی تھی، چھوٹ گیا تھا کچھ، ادھر زیادتی ہو رہی ہے، تو اگر کچھ زیادہ وہ کر بیٹھے تو اس زیادتی کے نتیجے میں اسے سجدے سہو کرنا ہوگا، پر سلام پھیرنے کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد کرنا ہوگا۔ مثال کے طور پر 4 رکعت کے بجائے 5 رکعت پڑھ لیا، ظہر کی نماز 4 رکعت ہے، عصر کی نماز 4 رکعت ہے، عشاء کی نماز 4 رکعت ہے، اس نے 5 رکعت پڑھ لی، اب کیا کرے؟ اب اس 1 رکعت کو مٹا تو نہیں سکتا، پڑھ لیا اس نے، تو اب سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدہ کرے گا۔ یہ جو 2 سجدہ ہے یہ قائم مقام 1 رکعت کے ہو کر کے اس 5ویں رکعت کے ساتھ مل کر کے یہ 2 نفل نماز بن جائے گی، یہ نفل نماز کی حیثیت اختیار کر لے گی۔ اور اگر مان لیں یہ 5ویں رکعت ہوئی نہیں، لیکن ہمارا ظن غالب تھا کہ یہ 5ویں رکعت ہم نے پڑھ لی ہے، تو یہ 2 سجدے کا مسئلہ کیا ہوگا؟ ترغیما للشیطان، شیطان کو خاک آلود کرنے کے لیے، اسے ذلیل و رسوا کرنے کے لیے یہ 2 سجدے ہوں گے۔ یہ 2 حالت ہو گئی۔ تیسری حالت، فرائض اور ارکان کی ادائیگی میں شک ہو جائے، فرائض اور ارکان کی ادائیگی میں شک ہو جائے، آیا ہم نے 3 رکعت پڑھی یا 4 رکعت پڑھی؟ لا یدری ثلاثا صلی ام 4، 3 ہم نے پڑھی یا 4 رکعت پڑھی، اسے یاد ہی نہیں آ رہا ہے، 1 پڑھی یا 2 پڑھی، یاد ہی نہیں آ رہا ہے، تو کیا کرنا ہے؟ فلیطرح الشک ولیبنی علی ما استیقن، شک کو چھوڑ دے، یقین کو پکڑ لے، شک کو چھوڑ کر یقین کو پکڑ لے۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کو 1 اور 2 میں اگر شک ہے تو 1 کو پکڑ لے، کیونکہ دونوں حالتوں میں وہ 1 کو مان رہا ہے،
کہ ایک ہوا ہے، 2 اور 3 میں شک ہو رہا ہے تو 2 کو تو دونوں حالتوں میں مان رہا ہے، یہ یقین ہے. تیسرے کے بارے میں احتمال ہے، ممکن ہے پڑھا، ممکن ہے نہیں پڑھا، اسے یاد نہیں آ رہا ہے. تو کہا جو یقینی ہے اس کو لے لو اور شک والے کو پوری کر لو. تو اگر 2-3 میں شبہ ہو رہا ہے کہ ہم نے 2 رکعت پڑھی یا 3 رکعت پڑھی، تو 2 مان کر کے وہ تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے. تیسری رکعت پڑھے، پھر چوتھی رکعت پڑھے، پھر سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدہ کرے. سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدہ کرے اور اس کے بعد سلام پھیر دے 2 سجدہ کرنے کے بعد. یہ کتنی حالتیں ہوئیں؟ 3. چوتھی حالت یہ ہے کہ شک ہے اسے رکن کی ادائیگی کے بارے میں، فرائض کی ادائیگی کے بارے میں شک ہے، اور یہاں ایسا شک نہیں ہے کہ وہ کسی نتیجے تک نہیں پہنچ سکتا، یہاں کسی نتیجے تک وہ پہنچ سکتا ہے. اس نے جب ذہن پر زور دیا تو ایک نتیجہ اس کے سامنے آیا، ذہن کا میلان کسی ایک طرف زیادہ ہے، دوسری طرف برائے نام ہے. یعنی معمولی شک ہے اور ایک طرف انسان کا جھکاؤ بڑھا ہوا ہے. اسی لیے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ، فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ. اگر اسے شک ہو رہا ہے اور شک اتنا گہرا نہیں ہے جتنا کہ اس سے پہلے والے میں ذکر ہوا تھا کہ دوسرے تیسرے کا اسے کچھ پتہ ہی نہیں ہے، وہ کیا اندازہ لگائے گا جسے کچھ بھی یاد نہیں ہے. لیکن کسی کو یاد ہے لیکن پورے یقین کے ساتھ وہ نہیں کہہ سکتا، شبہ آ رہا ہے. تو ایسے شبہ کو مٹانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ جس طرف ذہن کا میلان زیادہ ہے، بڑھا ہوا ہے، دوسری طرف ہلکا ہے، تو بڑھے ہوئے میلان کی طرف وہ چلے گا، اسی کو مانے گا کہ وہی چیز ہوئی ہے. مثال کے طور پر سورہ فاتحہ پڑھی کہ نہیں پڑھی، اب وہ دوسری سورت پڑھ رہا ہے، اب وہ سوچ رہا ہے میں نے سورہ فاتحہ پڑھی کہ نہیں پڑھی، پڑھی کہ نہیں پڑھی، پڑھی کہ نہیں پڑھی، کیونکہ 2 مرتبہ تو نہیں پڑھ سکتے نا سورہ فاتحہ، ایک ہی مرتبہ پڑھنے کا حکم ہے. پڑھی کہ نہیں پڑھی، اب ذہن میں دونوں باتیں آ رہی ہیں. اب پوچھنا ہے اپنے ذہن سے کہ ذہن کی یہ سوئی کس طرف زیادہ جھکی ہوئی ہے، پڑھنے کی طرف جھکی ہوئی ہے یا نہ پڑھنے کی طرف جھکی ہوئی ہے. تو جدھر زیادہ وہ جھکی ہوئی ہو اسی کو مان لینا ہے. اگر ذہن اس طرح جاتا کہ نہیں پڑھ لی ہے ہم نے، تھوڑا سا شبہ آ رہا ہے، مجھے تھوڑا ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ شاید میں نے نہیں پڑھی ہے، تو جو ڈاؤٹ ہے اس کو ڈاؤٹ کے طور پر چھوڑ دیں، اس کا کوئی اعتبار نہیں کریں. لیکن پھر کیا کرنا ہوگا آخر میں ہمیں سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدہ کرنا ہوگا، سجدے سہو میں کرنا ہوگا. ایسے ہی 4 رکعت 5 رکعت کے بارے میں انسان کو شبہ ہو رہا ہے، ہم نے 4 رکعت پڑھی 5 رکعت پڑھی، اور ذہن اس بات کی طرف مائل ہے، غالب گمان جس کو کہتے ہیں، ظن غالب جس کو کہتے ہیں، ذہن اس طرف زیادہ جا رہا ہے کہ ہم نے 5 رکعت پڑھ لی ہے، تو اسی کو مانے گا، 5 ہی کو مانے گا. اور سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کرے گا، سجدے سو، پھر سلام پھیر لے گا. یہ کل 4 حالتیں ہیں سجدے سو کی. کچھ میں سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ کرنا ہے، کچھ میں سلام پھیرنے کے بعد سجدہ کرنا ہے.